اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آپ نے خورشید حسن خورشید، جو عرف عام میں کے ایچ خورشید کہلاتے تھے، ان کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ وہ 1944 سے 1948 کے دوران قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر کام کرتے رہے تھے، اور اس کے بعد 1959 سے 1964 کے دوران وہ آزاد جموں و کشمیر کے صدر بھی رہے۔ کے ایچ خورشید قائد اعظم کی وفات کے بعد بھی محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ رہے۔ ان کی رہائش فلیگ اسٹاف ہاؤس میں ہی ہوا کرتی تھی۔ یہیں 31 دسمبر 1955 کو ان کی شادی ثریا نامی ایک خاتون سے ہوئی، جو بعد میں ثریا کے ایچ خورشید کے نام سے معروف ہوئیں۔ ثریا ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، اور وہ باقاعدگی سے ڈائری قلم بند کیا کرتی تھیں۔ چونکہ اتفاق سے انہیں محترمہ فاطمہ جناح کی قربت نصیب ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے ان لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کی تفصیلات اپنی ڈائری میں قلم بند کر لیں۔ ملاحظہ فرمائیے وہ کس طرح فلیگ اسٹاف ہاؤس میں اپنی آمد اور محترمہ فاطمہ جناح کی طرف سے اپنے لیے شفقت کے مختلف مظاہروں کا ذکر کرتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، میری شادی سیالکوٹ میں 31 دسمبر 1955 کو ہوئی۔ محترمہ نے یعنی محترمہ فاطمہ جناح نے خورشید سے کہا تھا کہ وہ ضرور شریک ہوں گی، چنانچہ میرے ابا نے ان کی رہائش کے لیے بڑا بندوبست بھی کیا، لیکن پھر وہ بوجہ سردی نہ آ سکیں۔ محترمہ نے خورشید کے لیے شادی کا جوڑا خود بنایا، جو انہوں نے بارات کے دن پہنا۔ براؤن رنگ کی شیروانی، جنا کیپ، لٹھے کی ڈوریوں والی شلوار اور سفید سلک کی قمیض تھی۔ میرے لیے ولیمے کا لباس انہوں نے بنوا کر بھیجا۔ سفید فرانسیسی ساٹن پر کامدانی کام تھا، بہت بھاری نہیں تھا لیکن بہت خوبصورت تھا۔ کامدانی کے ساتھ سفید بڑے بڑے موتی بھی لگے ہوئے تھے۔ سفید فرینچ شفون کے دوپٹے پر کامدانی کے ساتھ لپا اور کرن لگی ہوئی تھی۔ وہ لکھتی ہیں، میرے لیے انہوں نے سونے کا بنا ہوا ایک بڑا خوبصورت سیٹ بھی بھیجا، جس میں نیکلس، کانوں کے آویزے اور انگوٹھی تھی۔ مجھے محترمہ نے بعد میں بتایا کہ ایسے 3 سیٹ قائد اعظم نے دہلی سے خود خریدے تھے، جن میں سے 2 سیٹ انہوں نے اپنی ایک بھانجی کو شادی میں تحفتاً دے دیے، اور تیسرا سیٹ انہوں نے مجھے یعنی محترمہ فاطمہ جناح کو دیا۔ کہتی ہیں، محترمہ کے ساتھ فلیگ اسٹاف ہاؤس میں میرا قیام نہایت پرلطف تھا۔ محترمہ کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی وہ ڈائری چھپوا دی تھی، جسے قارئین کے ایک وسیع حلقہ نے پسند کیا، کیونکہ اس سے پہلے فاطمہ جناح کے بارے میں ایسی تفصیلات کہیں میسر نہ تھیں۔ 2003 میں جب سرکاری طور پر مادر ملت کا سال منایا گیا، تو اس وقت نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے ان کی اسی کتاب کو یادوں کی کہکشاں کے نام سے
دوبارہ شائع کیا۔ یہ کتاب محترمہ فاطمہ جناح کی طبیعت، ان کے احوال اور ان کی زندگی کے حالات کے مطالعہ کے لیے بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 24 فروری 1956 کی ڈائری کو نقل کرتے ہوئے یہ عنوان دیا ہے، رتی کی محبت۔ آپ کے علم میں رتی حضرت قائد اعظم کی بیگم تھیں۔ یہ شادی بہت کامیاب شادیوں میں شمار نہیں کی جاتی۔ اس کی وجوہات محترمہ کے نزدیک کیا تھیں؟ ملاحظہ فرمائیے، ثریا کے ایچ خورشید کی ڈائری کا یہ ورق لکھتی ہیں، آج 11 بجے کی چائے پر جب مس جناح نے اپنی ساری ڈاک پڑھ لی اور اخبار وغیرہ دیکھ لیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر قائد اعظم کی شادی ناکام کیوں ہو گئی تھی؟ بولیں اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں تضاد تھا۔ وہ لڑکی ان سے محبت ضرور کرتی تھی، اتنے امیر ماں باپ کی بیٹی ہو کر وہ سب کو ٹھکرا کر مسلمان ہوئی اور قائد اعظم سے شادی کی، لیکن ان کے ساتھ نباہ نہ کر سکی کیونکہ وہ اسی رومانی دنیا میں رہنا چاہتی تھی جو ممکن نہ تھا۔ پھر وہ کم عمر تھی اور قائد اعظم اس سے عمر میں کافی بڑے تھے اور طبعاً سنجیدہ مزاج بھی۔ انہیں یہ باتیں ناگوار لگتی۔ ثریا کہتی ہیں، میں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ اپنی مرضی کی شادی کے باوجود ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ فاطمہ جناح نے جواب دیا، یہ تو کوئی عجیب بات نہیں، عورت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا شوہر کس قسم کا ہے۔ سارے شوہر ایک سے نہیں ہوتے اور نہ ہی ساری بیویاں ایک سی ہوتی ہیں، لیکن ایک بات ان میں مشترک ضرور ہے اور وہ یہ کہ انہیں ایک دوسرے کے احساسات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ قائد اعظم ایک عام آدمی نہ تھے۔ فاطمہ جناح کہتی ہیں، بعد میں جب انہوں نے پوری قوم کی قیادت کا بیڑا اٹھا لیا اور شب و روز مسلمانان ہند اور مسلم لیگ کے لیے کام کرنا شروع کیا تو ان کی زندگی بے حد مصروف ہو گئی۔ وہ عورت چاہتی تھی کہ قائد اس کے ساتھ روز باہر جائیں، یہ ڈنرز اور دعوتوں میں شریک ہوں، لیکن انہیں اب ان کاموں کے لیے بالکل وقت نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے بار بار اسے سمجھایا لیکن وہ یہی کہتی کہ ہی از نگلیکٹنگ می، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ یہ فاطمہ جناح کا فرمانا ہے۔ ان کا یعنی قائد اعظم کا نصب العین اور کام کی نوعیت ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی ان باتوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ پاکستان حاصل کرنا آسان نہ تھا، پھر مسلمانوں میں غداروں کی کمی نہ تھی، ہر دم چوکس اور ہوشیار رہنا پڑتا تھا۔ یہی بات ان کی خاندانی زندگی کے تنازع کا باعث ہوئی اور دونوں کی زندگی ناخوشگوار ہو گئی۔ رتی ان سے واقعی محبت کرتی تھی، اس نے ان کے اس رویے کو اپنی محبت کی شکست سمجھا۔ بعد میں اسے ٹی بی ہو گئی اور وہ 29 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ قائد اعظم کو اس کی موت کا بے حد رنج ہوا۔ آگے ثریا لکھتی ہیں کہ میں نے محترمہ سے کہا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ انہیں زندگی بھر نہ سمجھ سکیں حالانکہ وہ ان سے اتنی محبت کرتی تھیں۔
फातिमा जना कहने लगी, मैं इसको हकीकी मोहब्बत नहीं समझती। अगर इसकी मोहब्बत सच्ची होती तो उसे अपने शौहर के अज़ाइम, मकासद और दिलचस्पियों से भी मोहब्बत होती। ऐसी मोहब्बत तो खुद गर्ज लोगों को होती है। वो खुद पसंद थी, उन्हें खुद में समो लेना चाहती थी, जबकि कायदे आज़म के सामने इससे कहीं बड़ा नस्बुल ऐन था और वो अपने नस्बुल ऐन की कुर्बानी नहीं दे सकते थे। चुनाचे उन्होंने अपनी खानगी ज़िंदगी को अपने नस्बुल ऐन पर कुर्बान कर दिया। वैसे मुझे इस बात का बहुत कलक है कि वो बहुत तन्हा इंसान थे। मैं मुस्तकिल उनके पास आकर रहने लगी, उनके आराम का हर तरह से ख्याल रखा, लेकिन मसरूफियात के बावजूद बसा औकात वो बहुत तन्हाई महसूस करते थे। रातों को जब घंटों वो अपने डेस्क पर काम में मसरूफ़ रहते तो मैं इनके पास जाती और कहती कि काफ़ी देर हो गई है, अब जाकर सो जाइए। तो कई दफ़े कहते, अभी कुछ काम बाकी है, तुम जाकर सो जाओ। किसी वक्त डांट भी देते कि मैं काम में उन्हें डिस्टर्ब क्यों करती हूँ। मैं बारहा उनके लिए दूध का गिलास लेकर जाती और इसरार करती कि पी लें। कभी मुझसे लेकर मेज़ पर रख देते और कभी वापस कर देते। एक बार मैं नाराज़ हो गई और रोने लगी कि उन्हें अपनी सेहत का ज़रा भी ख्याल नहीं। यकदम नरम हो गए और मुझे मनाने लगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि कायदे आज़म कितने नरम दिल इंसान थे। ज़रा सारा सी बात पर उनका दिल पसीज जाता। ये अलग बात कि उनकी शख्सियत का एक पहलू नहायत तुंद, करख्त और पुरअज़्म था, जिससे मुलायमत नहीं टपकती थी। सुरैया खुर्शीद लिखती हैं, कायदे आज़म की बातें करते हुए मिस जना हमेशा अफसरदा हो जाती थी। शुक्र है इन बातों के दौरान ही उनके सेक्रेटरी का पैगाम आ गया कि फ़लाँ साहब आज शाम के लिए मुलाकात का वक्त चाहते हैं, और बात ख़त्म हो गई। व्यूअर्स, ये थी मोहतरमा फ़ातिमा जना के नज़दीक वो वजूहात जो कायदे आज़म की नाकाम शादी पर मुंतज हुई। अगर आपको ये वीडियो टॉक पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिलें। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स।